نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه اللسان من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني ونظر في عجائب وعمل بذلك ما بقي انك على كل شيء قدير اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے ہم لوگ اپنا لیسن شروع کرتے ہیں. نیکسٹ سورہ طہ آیت نمبر 73 ٹو 82 تک انشاءاللہ کوشش کریں گے کمپلیٹ کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں، صلاحیتوں میں، علم میں، اخلاص میں اور نیک اعمال میں اور روحانی اور مادی رزق میں برکت ڈالے اور نیکیوں میں ہمیشہ سبقت کرنے والے آپ بنائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی حالت میں فوت کرے. اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہم ثبتنا عند الموت، لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ توحید، کلمہ شہادہ پر فوت کرے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر فوت کرے اور اسی کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے مطابق. چلے تلاوت شروع کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقى. انه من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک والسلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم فقہنا فی الدین. آیت نمبر 73 سورہ طہ. انا بے شک ہم آمنا ہم ایمان لائے
بربنا اپنے رب پر، لیغفر لنا تاکہ وہ بخش دے ہم کو ہمارے لیے خطایانا ہماری خطائیں، وما اکرہتنا اور جو تو نے مجبور کیا ہم کو، علیہ اس پر، من السحر جادو کی وجہ سے، واللہ خیر و ابقا اور اللہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، سب سے پہلی بات تو یہاں معلوم ہوئی نا کہ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا۔ تو یہاں تو جادوگروں نے کہا، یعنی یہ جادوگروں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے تاکہ تو ہمیں بخش دے ہماری خطاؤں کو۔ تو یہاں سے ایک بات جو اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے، یعنی ہم سب جانتے ہیں نا کہ کن کن وسیلوں سے جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہے، اور الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں اس کو اچھی طرح سے۔ تو ان میں سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایمان، کہ جس کے وسیلے سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت جو دعا کی نا جادوگروں نے کہ انا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، کہ تو ایمان کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے دعا کی، اپنی مغفرت مانگی ہے نا، سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے دوسرے بھی وسیلے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ایمان کو بھی ایز اے وسیلہ ہم لوگ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور اس کی یہی دلیل ہے۔ اور یہاں جو بات آئی ہے نا کہ وما اکرہتنا علیہ من السحر، کہ یعنی کہ تو نے جس پر ہم کو مجبور کیا، تو نے ہم کو مجبور کیا، تو یہ یعنی اس جادوگری کے کس پر مجبور کیا تھا فرعون نے؟ تو یعنی یہ جادوگری یعنی یہ جادوگری اور اس جادوگری سے درگزر فرمائے، یعنی جادوگر جو ہے وہ دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس جادوگری سے درگزر فرما، یعنی یہ گناہ ہے نا جادو کرنا، ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں جادو کے بارے میں کہ جادو کرنا جو ہے وہ سیکھنا سکھانا کرنا وہ سب جو ہے وہ کفر ہے اور آخرت میں اس کا نقصان ہے۔ تو یہاں اس جادوگری سے درگزر فرما جس پر تو نے جس پر فرعون نے ہمیں مجبور کیا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے نبی کے معجزے کے خلاف بات تھی، یعنی یہ جو جادوگری جو کا مقابلہ جو کرنا تھا وہ اس کے خلاف تھا نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معجزہ لے کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجے تھے اور معجزہ دیے تھے، مگر اس کی خلاف ورزی میں آ کر جو ہے فرعون کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ انہوں نے مقابلہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے 40 غلام پکڑے اور انہیں حکم دیا کہ وہ جادو سیکھے، اور ان کے استادا سے کہا کہ انہیں ایسا جادو سکھا دو جو روئے زمین پر کوئی نہیں جانتا ہو۔ انہی میں سے وہ جادوگر تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور یعنی یہ بھی اس کی ایک تفسیر آتی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے، اور اس کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو زبردستی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کیا۔ دیکھیں وہ تو جادوگر تھے، لیکن جب ان لوگوں نے معجزہ دیکھے نا موسیٰ علیہ السلام کا، اور بلکہ نہیں وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر کیے تھے نا مقابلے سے پہلے، تو اس کے پیچھے ہم لوگ یہ پڑھ چکے سارا کچھ، اور پھر جادوگروں میں جو اختلاف ہوا تھا، جھگڑا ہوا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے وارن کیے تھے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو گے، یعنی اس جادو کو، اس اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو جادو سمجھو گے اور مقابلہ کریں گے تو بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے وہ اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں میں تنازع ہوا تھا، جھگڑا ہوا تھا، اختلاف ہوا تھا، تو کچھ نے کہا تھا کہ ہم مقابلہ نہیں کریں گے، تو لیکن فرعون نے ان لوگوں کو مجبور کیا۔ تو یہاں اسی کی مجبوری کی بات ہو رہی ہے، وما اکرہتنا، کہ تو نے ہم کو مجبور کیا، یعنی کس نے؟ فرعون نے جو ہے وہ ان کو جادو کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ تو یہاں جو ہے وہ جادوگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے کہ ہم ایمان لائے، تو بس اب تو ہمارے خطائیں جتنی بھی خطائیں ہو گئی، یعنی یہ جادوگری ہوئی اور جو بھی خطائیں ہو گئی وہ ہماری جو ہے وہ خطائیں معاف فرما۔ اور پھر یہاں بات آئی ہے کہ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے، یعنی وہ جادوگر فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے، فرعون سے بہتر ہے، ہمیشہ کی جزا دینے والا ہے۔ یعنی وہ جس طرح سے اس نے فرعون کے پہلے، حالانکہ جب فرعون کے پاس وہ لوگ گئے تھے تو
اس نے کیا کہا تھا کہ پیچھے یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَتَعَلَّمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ فرعون نے کیا کہا تھا کہ دیکھتے کہ دیکھو کون کس کا عذاب جو ہے وہ زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے. تو اس کے جواب میں یہ یہاں کہہ رہے کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو جزا ہے نا وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ تو یعنی مرنے تک ہی ہے، مرنے کے بعد تو ساری سزا سے تو انسان کو نجات مل جاتی ہے نا. سبحان اللہ. تو یہاں یہی بات آئی ہے. اور یہ پیچھے پہ ہم پڑھ چکے کہ جب یہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے انعام اور اکرام کی خواہش کی تھی ہے نا، کہ کیا کہا تھا کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام پر تو اور ہارون پر، یعنی تو ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام اور اکرام ملے گا. تو اس کی خواہش کی تھی. تو فرعون نے کہا تھا کہ اگر تم غالب آ گئے تو تم مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. اور سبحان اللہ جب یہاں دیکھے جب ان کو ایمان آیا تو کس طرح سے جو ہے وہ اپنی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے. سبحان اللہ. تو یہاں ہم سب کے لیے کیا لیسن ہے کہ جب یعنی انسان ایمان وہ چیز ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے نا تو اس کو اپنے گناہ جو ہے وہ بہت بڑے لگنے لگتے ہیں. تو سبحان اللہ یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچئے کیا آپ کو آپ کے گناہ ہم سب کو آپ کو آپ کے ہمیں ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم لوگوں سے جب کوئی بھی خطا ہو جاتی ہے تو اس کو ہم لوگ کس طرح لیتے ہیں. بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ وہ جو عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت جو ہم نے سنائے تھے کہ جو منافق ہے وہ گناہ کو کس طرح سے سمجھتا ہے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہے اور وہ ایسے اڑاتا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے وہ کیسے لیتا ہے اپنی کوئی بھی گناہ تو گناہ ہے نا، تو کوئی بھی گناہ وہ کیا سمجھتا ہے. پہاڑ کے ویسے ہاں بالکل کہ وہ پہاڑ کے نیچے ہے اور وہ ابھی اس کے اوپر آ گرے گا. تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے ابھی یہ دیکھیے نا، یہ تو ایک دن نہیں ہوا، ایک پل نہیں ہوا ایمان لا کے یہ جادوگر، اور کتنا ان کا ایمان بڑھ گیا اور فوراً پہلے اپنی خطائیں بخشوانے کی. تو ہم اپنے رب سے کتنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں رو رو کر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ گناہ ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی. روزانہ کتنا جائزہ لیتے ہم سب. اللہ کرے کہ ہم لوگ اپنے جو گناہوں کا ہم لوگ اعتراف کرے. پہلے اعتراف تو کرے ہے نا، اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہو گیا انسان ہونے کے ناطے. پڑھتے ہیں ہم لوگ دن رات، پڑھتے سیکھتے سمجھتے، اللہ کا کلام پڑھتے، حدیث پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم لوگ کو آنسو بہانا چاہیے، رونا چاہیے اپنے گناہوں کی، اپنی فکر ہونی چاہیے جس طرح سے ان لوگوں کو بھی نا یا جادوگروں کو کہ ان کو فکر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سب کے اہل و عیال اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. کیونکہ دیکھیں گناہ ہم لوگ پڑھتے لکھتے ہیں، علم حاصل کرتے، لیکن پھر بھی اس پر عمل کب ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے صاف پاک رکھنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، نہیں، گناہ ہوتے ہیں لیکن کیا کرانا ہے، گناہ کی بخشش مانگنا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو. اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے. لیکن اگر ہم لوگ گناہ کرتے ہی جائیں گے اور اس کو صاف کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، پھر وہ حدیث یاد کیجئے، بہت بڑی حدیث ہے کہ مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس پہ کے دل پر سیاہ داغ لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان پیچھے رہتا ہے، کیونکہ وہ داغ جو ہے اگر توبہ نہیں کیے تو بڑھ بڑھ کے کیا ہوتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس میں اس کو حق اور باطل کا فرق ہی نہیں نظر آتا ہے. اور وہ کس طرح سے، یعنی یہ دیکھیں سب کو یہاں موقع، یہاں سب قرآن کے سامنے ہم سب بیٹھے نا، ہم لوگوں کو بہت سے موقع ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک آیات اور حدیث کے ذریعے بہت سے موقع عطا کرتا ہے کہ ہاں یہ نہیں کیے، یہ نہیں کیے، مگر وہ کس کو یاد رہیں گی؟ جس کا دل صاف و شفاف ہوگا، گناہوں سے جس نے معافی مانگی ہوں گی، اپنے گناہوں کو اپنے آنسو سے دھو دیا ہوگا، تو ان کے دل صاف ہوں گے. پھر ان کے لیے نئی نئی راہیں کھلتی ہے اور عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر ہم لوگ گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگ نیکی پر اتنے عمل بھی نہیں کر سکیں گے. تو اس کے لیے بہت زیادہ ہم لوگوں کو اس کی ضرورت ہے نا. اور پھر اسی وجہ سے جو ہے وہ انسان پڑھ لکھ کر بھی جو ہے بھول جاتا ہے نا. تو اس کے لیے یہ جو بھولنا ہے نا، جو نسیان، تو اس کا علاج کیا ہے کہ ایمان
اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ نیک اعمال کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ایمان نیکیوں میں بڑھتے رہے. نہیں تو پھر وہی یاد کیجئے کہ وہ سورہ المطففین میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ زنگ لگ گیا ہے. کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. بما ما کانوا یکسبون، کہ وہ جو کمائی کرتے یعنی جو عمل کرتے تو اس کی وجہ سے دل جو ہے نا وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں. تو یہ زنگ کو دھونے کی اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے نا، کہ حدیث میں آتا ہے کہ دل اسی طرح زنگ آلود ہو جاتا ہے جس طرح پانی لگنے پر لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول اس کی صفائی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی پیدا کرنے کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ بہت بار یہ ہو چکی حدیث. دو چیزیں ہیں، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور جی اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہنا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ بہت زیادہ موت کو، جب ہم لوگ موت کو یاد کریں گے تبھی تو اپنے گناہوں کو بڑا سمجھیں گے اور تبھی تو اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں سے یہی ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ ایمان جو ہے وہ ایک روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مومن کو ملتی ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے وہ روشنی جو ہے وہ کم کم ہوتے جاتے رہتی ہے. تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنا چاہیے اور برائی کے اعمال کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے. تو اس سے جو ہے وہ اپنا ایمان مضبوط ہوگا اور ایمان مضبوط ہوگا تو نیکی کرنا ہم لوگوں کے لیے آسان ہوگا، نیکی کے لیے راستے کھل جائیں گے نا. سبحان اللہ. تو ایمان ہی وہ قوت ہے جو انسان کو کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، یعنی کتنا بھی مشکل کام ہو، کتنی بھی اپنے نفس کے لیے وہ کتنا بھی مشکل ہو، چاہے پھر وہ فجر میں وقت پر اٹھنا ہو، چاہے تو پھر وہ تہجد کے لیے اٹھنا ہو، یا کوئی بھی نیکی اور خیر کا کام جو ہے وہ کسی کے لیے بھی مشکل ہے، اور وقت پر نماز پڑھنا ہو اور کوئی بھی نیکی کے کام، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہو، ذکر اذکار کرنا ہو. لیکن جب وہ کام کب آسان ہوتے کہ جب ہمارا ایمان بڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ اپنا ایمان جو ہے وہ بڑھتا جائے. اور دیکھیں صحابہ کرام جو ہے وہ نیکیوں میں کیوں اتنے آگے تھے؟ کیونکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا سبحان اللہ کہ وہ جنت کی خوشبو سونگھتے تھے سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ کبھی ایسا ایمان ہو جائے نا. اور ان جادوگروں میں بھی ایسا ہی ایمان تھا کہ وہ اچھائی اور برائی کے ان کے یعنی جب ایمان آیا تو ان کے بھی اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل گئے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کا بھی ایمان مضبوط ہو. اور ہم سب جانتے ہیں ایمان ہمیشہ سیم رہتا ہے، ایمان ہمیشہ سیم رہتا ہے نہیں باجی، گھٹتا گھٹتا بڑھتا بڑھتا رہتا ہے. ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. تو اپنے ایمان کو، اور ایمان کن چیزوں سے گھٹتا ہے؟ تو دیکھیں گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے ایمان گھٹتا ہے، غفلت میں رہنے سے، یعنی کچھ نہیں کر رہے مگر بس غفلت میں ہے، پورا دن گیا مگر کچھ ایک کام نہیں کیے، زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کے لیے کچھ کام نہیں کیے، فضول اپنا وقت خالی بس ہاتھ میں موبائل لیے اور گھنٹوں گزار دیے. تو غفلت کی وجہ سے بھی ایمان گھٹتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے محفوظ رکھے نا. اور دیکھیں وہ جو ہم لوگ سورہ توبہ میں جو پڑھ چکے تو وہ 3 صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو سزا ملی تھی 50 دن کا بائیکاٹ، تو وہ سستی اور غفلت کی وجہ سے نا، حالانکہ وہ تو ماشاءاللہ بہت نیک اور متقی تھے مگر غفلت کی وجہ سے وہ نہیں جا پائے غزوہ تبوک میں. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہر غفلت سے محفوظ رکھے اور نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے. اور پھر اسی طرح ذکر کی روگردانی، یعنی ذکر جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، جو کرنا چاہیے صبح شام کے اذکار ہو، رات کو سونے کے اذکار ہو، اسے مکمل کرنا ہو. اس میں اگر ہم لوگ کمی بیشی کریں گے تب بھی ہوتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے اور آسانی بھی کرے اور وقت میں بھی برکت ڈالے. پھر اسی طرح اگر کوئی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے نا تو اس سے بھی یعنی دنیا کو امپورٹنٹ سمجھتے اور آخرت کے فائدے اور نقصان کو سوچنے کے بدلے دنیا کا فائدہ اور نقصان سوچتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ایمان گھٹتا ہے. پھر مال کی محبت سے ایمان گھٹتا ہے.
تو مال کی محبت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو مال کی محبت سے ایمان کرتا ہے. پھر بہت زیادہ سوشلائز ہونے سے، یعنی بہت زیادہ باتیں کرنے سے، لوگوں سے ملنے ملانے، یہ نہیں کہ اسلام میں یہ نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، مگر اتنا کہ بس پورا دن اسی میں گیا، سوشلائز میں، ایک دوسرے کے اس میں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایمان گھٹ جاتا ہے. یعنی انسان کا جو بامقصد جو کام رہتا ہے نا انسان کی زندگی کا، تو وہ اس سے انسان پیچھے ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اپنے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو اس سے بھی ایمان گھٹ جاتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ آیت آپ لوگ کو سمجھ میں بھی آئی ہوں گی، اور عمل کے لیے جو باتیں بتائی وہ بھی سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو یاد رکھا. اور یہ باتیں ہم لوگوں کو کب یاد رہیں گی؟ جب ہم لوگ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ یاد آتے رہیں گی پورا ہمیشہ. چلے آگے آیت نمبر 74 دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انہو بے شک وہ، میں یاتی جو آئے گا، رب اپنے رب کے پاس، مجرمن مجرم ہو کر، فإن لہو تو بے شک اس کے لیے، جہنم ہے، لا یموت اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ زندہ رہے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. تو جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوں گا، تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ جیے گا. تو ایک قول کے مطابق، یعنی تفسیر کے مطابق یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق، یعنی مفسرین کے جو ہے وہ ڈفرینٹ اوپینینس رہتے نا، تو اس سے مراد وہ یعنی کچھ تفسیر سے یہ میں آتا ہے کہ یہ جادوگروں کا قول ہے. یعنی جادوگر نے جو ہے وہ فرعون سے کہا کہ دنیا کی تکلیف کتنی بھی زیادہ ہو اور سخت ہو، موت ان کا خاتمہ کر دیتی ہے نا. کہ یعنی اگر فرعون ان کو تکلیف بھی دے رہا ہے، سولی پر چڑھا رہا ہے، ان کے ہاتھ پیر کاٹ رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی ان کو کیا، آخرکار یعنی تکلیف برداشت کریں گے، تھوڑے دن تک زندہ رہیں گے بغیر کھائے پیے، ہے نا. اور وہ سولی پر چڑھانا، امیجن کیجئے کہ کتنی سخت تکلیف ہے، مگر دیکھیں کہ وہ بھی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، تو موت کے ساتھ وہ ان کی تکلیف بھی ختم ہو جائیں گی. لیکن جو شخص مجرم بن کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم بن کر قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گا، تو اس کی سزا جہنم ہے. اور پھر یعنی یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ اس کے یہ سزا جو ہے جہنم میں، وہ بڑی سزا ہے. اور اس میں جو اس کی بڑی سزا کیا ہے کہ اس جہنم میں اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو یہ یعنی ایسا نہیں کہ ادھر جہنم میں جو ہے وہ گنہگار جو مجرم بن کر جائیں گا وہ جہنم میں جائیں گا، اور تکلیف جب اس کو ہوں گی، جلایا جائے گا، کاٹا جائے گا، سانپ بچھو یہ وہ، اور جس طرح کے عذاب ہے، کھولتے پانی کا عذاب، اور جو عذاب ہے، اللہ تعالی ہم سب کو تمام عذاب سے محفوظ رکھے، جہنم کے تمام عذاب سے، اور جہنم کے پاس بھی گزرنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو پل صراط پر پلک جھپکتے گزار دے نا، اور جہنم میں گرنے سے محفوظ رکھے. اور ہم لوگ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور گناہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو گناہوں کی سزا دے کر پھر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے اپنے مومن بندوں کو. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بغیر سزا دیے بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں ڈال دیں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو سزا ہے وہ بہت بڑی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان کو موت نہیں آئیں گی. یعنی اتنی شدت تکلیفیں ہوتے ہوئے بھی وہ موت کو پکاریں گے مگر موت نہیں آئیں گی. لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی گنہگار جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر موت کی آرزو کریں گے کہ موت آئے تو ہماری ختم ہو جائے. مگر دیکھیں ہم سب پیچھے کتنی آیت، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودہم، یعنی کہ جب ان کی جلد جو سکن ہے وہ جل کر سب ختم ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس پر اور جلد ڈالیں گا، اور ان کو جلنے کا عذاب، اور جو عذاب ہے کیا ہے وہ ان کو عذاب دیا جائے گا. تو یہ جو ہے وہ موت کی یعنی آرزو کریں گے مگر انہیں موت نہیں آئیں گے، اور وہ رات دن عذاب میں مبتلا رہیں گے، نہ وہ زندہ میں شمار ہوں گے اور نہ مردہ میں.
اللہم عاجلنا من النار، اللہم عاجلنا من النار، اللہم عاجلنا من النار. دیکھیں ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے نا کہ کس طرح کا وہ عذاب ہوگا. دیکھیں تھوڑی سی اگر تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی سی اگر یہ ہوتی ہے تو کیسے ہم لوگ کیسی دنیا میں حالت ہوتی ہے. تو یعنی چاہے وہ آگ یعنی کھانا بناتے وقت کچھ چٹکا لگ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی ہم لوگ دیکھیں یہ جو گناہ ہے نا وہ گندگی کا ڈھیر کی طرح ہے. امیجن کیجئے کہ ہم لوگ گندگی کے پاس سے کیسے گزر جاتے، ناک منہ بند کر کے فوراً سے گزر جاتے. تو وہاں تو کھانے پینے کے لیے پیپ اور جہنمیوں کے نکلے ہوئے جسم سے نکلے ہوئے اس کا خون اور پیپ رہیں گا، اور ناک سے بہنے والی رطوبت ہے، یعنی گندگی بھی اور ہر چیز غلاظت بھی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، ہے نا. تو ان جادوگروں کا یہ سب سے بڑا، اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے جب دل میں ڈر آئے گا نا تو کتنی بھی یعنی جانے انجانے میں ہو جاتی انسان ہونے کے ناطے، مگر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں پلٹ آنا ہے. بہت خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، اپنے لیے بھی اور تمام کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. مگر ہم لوگ دنیا میں ہی خوش و خرم رہیں گے، دنیا کے ہی اس میں رہیں گے، دنیا کے، اور دنیا میں ہی یہ چھوٹی چھوٹی جو تکلیفیں ہوتی ہے اس کو ہی سب کچھ سمجھ کر آخرت ہی بھلا دیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہی غافل ہو جائیں گے، تو کیسے چلیں گے نا. تو ان جادوگروں کو یہ سب سے بڑا خوف یہ ہو گیا کہ ہم اللہ کے سامنے مجرم بن کر یعنی کھڑے ہوں گے تو ہمیں جہنم کی سزا نہ ملے. تو اس سے وہ ڈر گئے تھے. تو پہلے جادوگر جب آئے تھے تو مقابلے کے لیے انہیں دنیا کی فکر تھی کہ ہمیں کیا انعام ہوگا، اور جب ایمان آئے تو آخرت کی فکر ہو گئی. اس میں جو حدیث ہے یہ ہم بعد میں آپ لوگ کو شیئر کریں گے انشاءاللہ. ہاں ابھی آگے بڑھتے ہیں. ابن کثیر میں ایک حدیث آئی ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم آپ کو شیئر کریں گے، اور اس میں رومن میں بھی شیئر کریں گے. چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 95. وَمَن یَأْتِهِ، اور جو آئیں گا میم اس کے پاس. 75 ہاں 75 جی 75. ہاں سلپ آف ٹنگ. مومن اور جو آئیں گا اس کے پاس مومن ہو کر، ایمان لا کر، تحقیق عمل الصالحات، اس نے عمل کیے اچھے، فاولئک، تو یہی لوگ، لہم الدرجات، ان کے لیے درجات ہے، درجات الاولی، ان کے لیے بلند درجات ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس من الاولی. تو یہاں کیا بات آئی، اور جو بھی یعنی اللہ کے حضور جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے مومن بن کر حاضر ہوں گا اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو انہی لوگوں کے درجات بلند ہوں گے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے مومن جو ایمان لانے والے بندے ہوں گے وہ اللہم اجعلنا منہم. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور مومن بن کر حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اپنے رب سے اسی طرح ملاقات کریں گے کہ اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا یعنی ایمان تو ہے سب میں، ہم سب مسلمان ہیں نا، تو ایمان تو ہے لیکن ایمان سے بھرا ہوا. ہم سب جانتے ہیں جب ہمارا دل بھرا ہوا رہتا ہے نا ایمان سے، تب بھی ہمیں پتا ہوتا ہے. جب ہمارا دل تھوڑا خالی رہتا ہے یا کم ایمان رہتا ہے تب بھی ہم لوگ جانتے ہیں. یہ ساری بلل انسان علی نفسہ بصیرہ، انسان نا اپنے نفس کو خود، دوسرا کوئی سامنے والا نہیں بتا سکتا ہے کہ آپ کتنا ایمان ہے آپ کے اندر، کتنا کم ہوا ہے، کتنا زیادہ ہوا، مگر ہم خود ہی جانتے ہیں کہ اپنا ایمان کس طرح ہوا. تو جب بھی ایسا ہو نا ایمان گھٹنے لگا تو فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بہت آزاری کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر اسی وقت اگر موت آ گئی تو، کہ جب ہمارا ایمان سے دل خالی ہو تو، اور یہاں دیکھیں نا من تاب مومن، یعنی کہ جو بھی آئے اللہ تعالیٰ کے حضور اور وہ مومن ہو تو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، ہے نا. اللہ ہم لوگوں کو ایمان کی مضبوط حالت میں رکھے اور ایمان کی مضبوط حالت میں ہی فوت کرے، ہے نا. اور صرف ایمان لانے والا نہیں بلکہ ساتھ میں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنے والے ہو، کیونکہ وہ عملی ثبوت دیتا ہے نا. کیونکہ ایمان کے صرف زبانی کہنے کا نام نہیں ہے کہ زبان سے دعویٰ کرنا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، رسولوں پر، اور اس کتاب پر یعنی قرآن پر، آسمانی کتابوں پر، قرآن پر، اور آخرت پر، اور تقدیر پر، اور فرشتوں پر. صرف زبانی دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کیا ہے؟ الایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالجوارح. ایمان وہ ہے کہ دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور عمل کے ذریعے اس کا ثبوت دینا اپنے ایمان کا.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے نا. تو یہاں دیکھیں جادوگر ابھی ایمان لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ نیک عمل کیا ہے. یعنی جادوگر تو ابھی ایمان لائے تھے تو ان کے پھر نیک عمل کیا تھے. تو یعنی اس میں تفسیر میں آتا ہے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تصدیق کی اور ایمان لائے اور پھر یعنی سجدہ کیا تو یہ ان کا عمل تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی وہ جب وہ خود ایمان لائے تو دیکھیں ابھی یعنی کہاوت ہے نا کہ جمعہ 8 دن میں کیا ایسا کچھ کہتے ہیں واللہ عالم. تو دیکھیں اب فرعون تو یہ جادوگر تو ابھی ایمان لائے تھے سبحان اللہ, اور وہ ایمان لانے کے ساتھ تبلیغ کی, اور وہ بھی کس کو تبلیغ کیا انہوں نے بتائیے آپ لوگ کس کو تبلیغ کیا؟ فرعون کو. فرعون کو, ظالم جابر بادشاہ. اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے بتائیے ذرا, خود اپنا بتائیے. ہم اپنے ہی لوگوں سے کہنے ڈرتے ہیں. ہاں اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ ہم لوگ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کر رہے اللہ, تو ہمیں معاف فرمایا اللہ, خسارہ ہونے والوں میں مت شامل کر. ہم لوگ اپنے ہی لوگوں کو کہنے سے ڈرتے, اور دیکھیں یہ اب بھی ایمان لائے تھے جادوگر, اور فوراً سے وہ جابر ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس کو تبلیغ کی. اچھا اس سے پہلے کہ ہم بھول جائیں, کس نے وہ اپنا جو اسائنمنٹ تھا اس پر کام کیا برائی سے روکنے کا؟ چلے ہم صرف بتاتے ہم نے کیا الحمدللہ. ابھی آپ لوگ بتائیے. میم کوشش جاری ہے میم, کوشش جاری ہے. اور کس نے کیا؟ بس ہم پوچھ رہے ہیں کیا کیا وہ نہیں ہم پوچھ رہے میم ہم نے بھی کی. جی الحمدللہ بارک اللہ فیک. ہاں اور چلے ہم نے بھی کیے میم ہم نے بھی کیے تھے, مگر جی وہ لوگ ہے نا میم چہرہ دیکھ کر منہ پھیر رہے ہیں اور سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں میم ابھی پریزنٹ. ہاں مگر چلے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی لیس للانسان الا ما سعى. اللہ تعالیٰ تو آپ کی کوشش دیکھ رہے, وہ تھوڑی دیکھ رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ کی کوشش کو آپ کو اجر ملے گا اور آپ کرتے رہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اور تھوڑی اس میں سختی بھی, اگر تھوڑی بہت, پہلے تو تھوڑی نرمی ہی, مگر اگر کبھی کبھار اگر سختی تھوڑی بہت نرمی سے بول کے ہو گیا ہے نا, تو اس کے بعد کبھی ایک آدھ بار تھوڑی سختی اور پھر واپس سے نرمی, تو یعنی بیلنس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حکمت کے ساتھ کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو بات جو ہم بتانے جا رہے ہیں نا, جس چیز سے روکنے جا رہے ہیں ان لوگوں کو, تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رکنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دے تو ہو سکتا ہے. ہم لوگ کے بتانے سے نہیں ہوگا, ہمارے اندر نہیں ہے کچھ ہے نا کہ ہماری بات کوئی مانے. اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے تو وہ بات مانیں گے نا. تو سبحان اللہ. چلے ہم سب کو اس پہ عمل کرنا ہے. ہاں چلے آگے. تو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے فرعون کو تبلیغ کیے, تو یہ بھی ان کا نیک عمل تھا. اور فرعون نے جو ہے وہ انہیں دھمکی بھی دی, اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہے. تو یہ سارے نیک اعمال تھے. اور سب سے بڑا اور ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے, کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. اللہ کرے کہ جب کبھی ہم لوگوں کو بھی ایسی نوبت آئے کوئی ظالم جابر کے سامنے حق بات کہنے کی, تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اور آج ابھی اسی وقت بھی تمام اپنے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں اور تمام لوگوں کو حق بات کہنے کی, اگر کوئی برا کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی حکمت کے ساتھ, عمدہ نصیحت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کہ ایمان اور عمل کے ساتھ نہ, کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کرے, مجرم بن کر حاضر نہ کرے, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور یہ درجات کی بلندی کے بارے میں ابن کثیر میں یہ حدیث آئی ہے, اور یہ پہلے بھی الحمدللہ ہو چکی ہے, کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں, ہر درجوں میں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے, اس سے 4 نہریں نکلتی ہے, عرش اس کے اوپر ہے, لہٰذا تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. یہ مسند احمد کی حدیث ہے 316 اور ترمذی میں 2531. تو امید کرتے ہیں کہ سب یہ دعا جب مانگتے ہیں جنت کے لیے تو کون سی دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. ابھی
جی ابھی اپنے اس دعا میں ایک اور بھی دعا کا اضافہ، ہاں درجات کی بلندی کے لیے جو دعا جو ہے وہ اللہم انی اسألک درجات الاولی من الجنہ، اللہم انی اسألک درجات الاولی من الجنہ، ہاں اللہم انی اسألک درجات الاولی من الجنہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلند درجات عطا فرمائے جنت میں، ہے نا. تو آمین ثم آمین. اور اپنے اہل و عیال کو بھی اور اپنے آبا و اجداد اور والدین اور اولاد اور بھائی بہنوں اور تمام اہل و عیال کو اور ہم سب کو بھی آپس میں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے. چلے اور پھر آگے دیکھتے ہیں. ذالک جزاء، اچھا ہاں آیت نمبر 76. جنات عدن ہمیشہ کے باغات ہے، سدا بہار باغات ہے، تجری بہتی ہے من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالک جزاء من تزکا اور یہ ہے بدلہ جس نے پاکیزگی اختیار کی. تو یعنی کہ یہاں کیا آئی ہے بات کہ سدا بہار باغات یعنی ان لوگوں کے لیے پھر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کس حال میں حاضر ہوں گے. بتائیے آپ کن کے لیے ہے یہ انعام، بتائیے جلدی، ابھی پیچھے جو ہو چکا ہے. جنہوں نے میم ایمان لائے ایمان لائے اور جنہوں نے اپنا تزکیہ کیے، اور تزکیہ نیک عمل کیے. اختیار کرنے والے. یہ تزکیہ کی تو بات ابھی آئی نا، پیچھے کا پیچھے کا اچھا میم جو گلناز آپ بتائیے، گلناز آپ بتائیے، گلناز بتائیے. ابھی جو بتائے تھے وہ ساتھ میں تھی نا آواز، تو آواز نہیں آئی. ایمان کے ساتھ نیک عمل صالح اعمال کیے جنہوں نے. جی جو پیچھے بات آئی تھی اس کو ابھی ہم لوگ لیں گے نا، پھر یہاں آگے اور آئیں گا نا. تو یہاں کیا ہے جنات عدن تجری من تحت الانہار، تو یہ کن کے لیے جنات ہمیشہ کے باغات ان لوگوں کے لیے ہے. پیچھے کیا ہے کیا جو ایمان لا کر نیک عمل کیے اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملیں گے نا کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے ہوں گے، تو ان کے لیے جو ہے وہ بلند درجات ہے، باغات ہے. ہاں اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک جزاء من تزکا، پھر یہاں اس میں اور ایڈیشن ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کر کے پھر اپنا تزکیہ کرنا ہے کہ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی انعام ہے پھر اس شخص کے لیے جو گناہوں سے پاک ہو، تزکا جو گناہوں سے پاک ہو، ہے نا. اور تو یہاں یہی آیا ہے کہ جنت العدن جو ہے وہ کون سی جنت مراد ہے؟ جو ہمیشہ رہنے والے باغات ہے، جن کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی. تو ایسی جنت میں کون لوگ رہیں گے؟ ایسے جنت میں ہمیشگی کے جنت میں ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے عقیدے، اپنے خیالات، اپنے قول اور قرار یعنی بات چیت میں، دیکھیے عقیدے سے شروع ہوتا ہے. اپنے عقیدہ، سب سے پہلے عقیدہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس میں شرک تو نہیں ہے، کفر تو نہیں ہے نا. تو یہ عقیدہ آتا ہے. تو سب سے پہلے عقیدہ، اپنے عقیدے میں، اپنے خیالات میں. پھر خیالات یعنی ایسا نہیں کہ صرف جو زبان سے نکالے اس پر ہی پکڑ ہے، بلکہ دیکھیں گناہ جو ہوتے نا وہ زبان کے بھی گناہ ہوتے ہیں اور دل کے گناہ بھی ہوتے ہیں. پتہ ہے نا کہ دل کے، کیونکہ کتنے تو گناہ تو دل میں ہی ہوتے نا، اس کو زبان سے نکالتے بھی نہیں ہے، بس دل میں رہتے. بڑائی کہاں رہتی ہے؟ زبان پر آتی ہے. ریاکاری کہاں رہتی ہے؟ یہ کون سے گناہ ہے کہاں رہتے ہیں؟ دلوں میں رہتے ہیں. بڑائی انسان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ تھوڑی سب کو بولتے رہتا ہے کہ ہاں میں بہت بڑا ہوں. نہیں، وہ تو دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، دل میں ریاکاری کرتا ہے اور نیت اس کی ریاکاری ہوتی ہے اور پھر وہ عمل کرتا ہے. کیا لوگوں کو پتا چلے میں کتنا اچھا کرتا ہوں، کتنا زیادہ خرچ کرتا ہوں یا جو بھی ہے. تو یہ تمام برائیاں جو ہے نا وہ دل میں رہتی ہے. تو دل کے خیالات کے یہ سارے اس کو پاکیزہ پاک رکھتا ہے اپنے عقیدے میں، اپنے خیالات میں اور پھر اپنی بات چیت میں. یہ نہیں کہ صرف زبان سے نکالیں گے کوئی بری بات تو ہی پکڑوں گی، نہیں، دل کے بھی، اپنے اخلاق کو، اپنے دل کو، اپنے ظاہر اور باطن کو جو ہمیشہ پاک رہنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں ہم لوگ کہہ سکتے کہ ہمیشہ پاک ہی رہتا ہے انسان کا، کوئی برائی آ ہی نہیں سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. برائی آ سکتی ہے لیکن پاک کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور تزکیہ ہم لوگ پیچھے پورا ڈیٹیل پڑھ چکے کہ برائیوں کو نکالنا. اور آگے کا بتائیے جلدی سے، 2 ٹرمز ہے نا اس کے اور تزکیہ کے. اپنے تزکیہ کرنا نا. نہیں کوئی اور بتائیے. اچھائیوں کو انکلکیٹ کرنا. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. شازیہ.
बारक अल्लाह फी इल्मिक व सालिह अमल। अच्छाइयों को ना तज़किया की दो याद रखिए, अपनी बुराइयों को निकालना और अच्छाइयों को डालना, नशोनुमा करना, बढ़ाना अच्छाइयों को। आज एक नेकी कर रहे तो कल और करे, कल और करे। वो एक हदीस का मफहूम फिर याद कीजिए कि हलाकत है उस शख्स के लिए जिसका आज कल से बेहतर ना हो। यानी आज जो नेकी कर रहे हैं ना, कल और कुछ एक नेकी बढ़ी हुई रहना चाहिए। तो हम लोग इसकी कोशिश करते हैं, ये सारा तज़किया में आएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको बोलने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, तो ये कामयाब होंगी अपनी जिंदगी। वरना फिर वो हसरत वाले दिन को याद कीजिए कि कयामत के दिन को अल्लाह ताला ने हसरत का दिन कहा है कि उस वक्त हर कोई हसरत करेगा, नेक लोग भी हसरत करेंगे, काश में कोई और थोड़ी सी नेकी किया होता ना। तो अल्लाह ताला हम लोगों को उस हसरत से के दिन से बचा, और जो हम लोग को लम्हात मिले ना उससे बहुत फायदा उठाने वाला बने। तो अपने नफ्स को जो है वो पाक रखता है। तो यहाँ जो बात है ये कि अहले इल्लीन यानी अहले जन्नत अपने ऊपर लोगों को इस तरह देखेंगे जैसे तुम आसमान के उफक पर सितारों को देखते हैं। हदीस है, हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले इल्लीन यानी कि अहले जन्नत अपने ऊपर के लोगों को इस तरह देखेंगे जैसे तुम आसमान के उफक पर दूर सितारों को देखते हो। और इनके दर्जात में इतना फर्क यानी उनके दर्जात में इतना फर्क होगा, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह करे कि हम लोग को आला बुलंद दर्जात नसीब फरमाए, है ना। अल्लाह ताला ने तो कैसी हसरत होंगी कि हाँ देखो अपनी वो जो साथी है वो तो वो ऊपर वाले टॉप फ्लोर पे और हम यहाँ नीचे। तो अल्लाह ताला हम लोग को इससे बचाए, और जो भी नेकी करते उसको इखलास के साथ, ये भी बात बार बार याद रखे, इखलास के साथ। चाहे हो सकता है कोई इंसान बहुत ज्यादा नेकी कर रहा होगा आपकी नजरों में, मगर उसमें इखलास नहीं होगा तो वो नेकी का कुछ फायदा नहीं, उसका वजन होगा कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। और अगर कोई थोड़ा भी काम कर रहा है, आप समझेंगे हाँ ये तो कहाँ इतना नेकी भी नहीं करती है, मगर उसकी इखलास बहुत अच्छा होगा, उसकी नीयत बहुत अच्छी होगी कि बस अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार हो जाए, तो उसका वजन जो है वो बहुत ज्यादा होगा, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करे कि हम लोग जो भी काम करें, छोटा मोटा जो भी, छोटा बड़ा जो भी काम करें, इखलास के साथ करें। तो अंबिया तो यहाँ जो है वो फर्क की वजह होंगी। तो सहाबा कराम ने अर्ज की कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये तो अंबिया के मकामात होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं, बल्कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उन लोगों के मकामात होंगे जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और जिन्होंने रसूलों की तस्दीक की। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अबू दाऊद की हदीस है। चले आगे देखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी वो बुलंद दर्जात के वो मकाम नसीब करे, है ना। कि इससे पता चलता है कि बुलंद दर्जे सिर्फ अंबिया के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी है जो ईमान लाकर नेक अमल करने वाले। और फिर देखिए बीच बीच में और भी बातें याद आती है। फिर वो याद कीजिए कि जिनको देखकर कयामत के दिन वो नूर के मेंबरों में होंगे और जिनको देखकर अंबिया भी रश करेंगे, वो लोग कौन होंगे? अब बताइए, जल्दी जल्दी बताते जाइए तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। बताइए, चले बहुत बार हो गया ये अपना। जो नूर के मेंबरों में होंगे कयामत के दिन, नहीं याद आ रहा है? मैम शहीद होंगे। और जो भी और कोई ईमान लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पर, जो खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, सुभान अल्लाह। वो हदीस याद कीजिए ना कि जो अल्लाह ताला के रजा के लिए मोहब्बत करते होंगे एक दूसरे से, तो वो कयामत के दिन अल्लाह ताला उनको नूर के मेंबरों में उनको जगह अता करेंगे और अर्श के साए में जगह अता करेंगे कि जिनको देखकर जो है वो अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करे कि हम लोग अल्लाह ताला हम सब जो है अल्लाह ताला की रजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, और जो कुछ भी करते हैं तो अल्लाह ताला की रजा के लिए। तो अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए और अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब फरमाए। और वो याद कीजिए हदीस कि वाजिब हो गई मेरी मोहब्बत जो खालिस मेरी रजा के लिए एक दूसरे से मुलाकात करे, एक दूसरे से मोहब्बत करे, एक दूसरे पर खर्च करे और एक दूसरे की जियारत करे। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम लोगों को अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब फरमाए। तो जब भी ये दुनिया के सब मिलना मिलाना होना, तो साथ में जरूर ये सब चीजें सामने लाइए, याद रखेंगे ना वो हदीस, तो ही तो हम लोग नियत करेंगे ना कि अगर जा तो रहे आप अपने फ्रेंड के यहाँ, मगर फिर नियत किए कि अल्लाह हम खालिस आपकी रजा के लिए जा रहे हैं, तो फिर उन लोगों को फिर वो नूर के मेंबर मिलेंगे, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हम लोगों को अल्लाह ताला की रजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला, एक दूसरे से मुलाकात करने वाला बनाए।
اور اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بلند درجے جو ہے وہ صرف انبیاء کے لیے نہیں بلکہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح کے وہ حدیث میں آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی یہ بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کریں گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو ہے وہ یقیناً بلندی اختیار کریں گا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں گا۔ تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یعنی ایسی بہت سی باتیں کہ جن کو ہم جب کریں گے تو ہمارے جو ہے وہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا۔ یعنی ہم لوگ جانتے ہیں، سب پتہ ہے، مگر پھر بھی دو لوگوں میں بحث تکرار ہو رہی ہے، پھر بھی عاجزی اختیار کرے، خود جھک جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور خود سوری ہو کر بولے۔ تو ہم لوگ کو دنیائی طور پہ تو یہ شیطان یہ خوف دلاتا ہے کہ ہاں کیوں بھائی تو سچی ہے تو خاموش تو سامنے والے کو رہنا ہے، مگر نہیں، ہم لوگ خود سے اگر خاموش رہے اور خود سے توبہ کر سوری کرے تو یہ عاجزی ہوئی نا، سبحان اللہ۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلندی دیں گے، یعنی خود کا حق نہیں لیتے ہوئے اگر دوسروں کو حق سے زیادہ دینا پڑے اور خود کو حق نہیں مل رہا ہے تب بھی خاموش رہے، تو یہی تو تواضع ہے۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں نا، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سمجھا دے نا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ چلے پھر کچھ دعائیں ہیں جو ہمیشہ ہم لوگ کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والعذاب الآخرہ۔ یہ سب آپ کو میننگ معلوم ہے ہاں؟ وَأَعُوذُ بِکَ، اور شیطان مردود کے شر سے بچنے کی بھی دعا مانگنا چاہے، کیونکہ پتہ نہیں ہم لوگ نیک کام کرتے رہیں گے اور بیچ میں کبھی شیطان اچک لے جائے، اور خاص کر کے موت کے وقت، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو موت کے وقت شیطان کے اچکنے سے بچائے، اس کے لیے یہ دعا مانگنا چاہیے۔ وَأَعُوذُ بِکَ أَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، کہ موت کے قریب ہمیں شیطان اچک لے جائے۔ اور ایسے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو بھی، اور ہم سب کے اہل و عیال اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو، بلکہ تمام انسانوں کو محفوظ رکھے نا شیطان۔ اور پھر اسی طرح شیطان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ اور اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ آیت نمبر 77، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں تک آیت سمجھ میں آ گئی نا؟ جی میم، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 77، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق ہے نا وہی کی ہم نے الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی، کہ لے چل راتوں رات میرے بندوں کو، فضرب، پھر مار بنا ان کے لیے، لہم ان کے لیے، طریقاً ایک راستہ، فی البحر سمندر میں، یبسا سوکھا، خوش، لا تخاف نہ تجھے خوف ہوگا، درکن پا لینے کا، ولا یخشا اور نہ تو ڈرے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کس طرح سے مدد کرتا ہے، جو ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہے اور اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ہے نا، اور بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اتنے مشکل وقت میں کہ پیچھے ہے فرعون اور اس کا لشکر، سامنے سمندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس اتنی بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، راستہ بنا لیا ان کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے جو بھی یہ کام کرے گا اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرے گا، توکل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی آسانیاں کریں گے اور ایسی محفوظ رکھیں گے تمام خوف اور ڈر سے، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر ان کے لیے سمندر میں خوش راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا اور نہ ڈر ہوگا۔ تو یہ یعنی ایسا نہیں کہ فوراً یہ ساری جو آیت آئی نا وہ ایک کے پیچھے ایک، ایسا نہیں، یہ ساری جو ہے وہ ڈیٹیل الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ پورے قرآن میں اب تک جتنا ہوا اس میں بھی، سورہ البقرہ میں اور سورہ الاعراف میں، اور آگے بھی بہت جگہ پر سورہ شعراء میں بھی اور دوسری بھی بہت جگہ پر آئیں گے۔ تو ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ یہ سب ہو رہا ہے، بلکہ یعنی بہت عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بہت کوشش کی ہے فرعون کو سمجھانے کی اور دعوت دینے کی، لیکن جو ہے وہ فرعون جو ہے اس کا ظلم اور سرکشی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی ہی گئی، اور وہ جو ہے وہ اسی طرح اپنے یعنی بنی اسرائیل کو تکلیف اور اذیت دیتا رہا، اور خود کو جو ہے وہ ظلم دو طرح سے وہ کہہ رہا تھا، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کہ وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، ہے نا،
تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف اس کو خدا مانا رب مانا جائے، تو وہ نہیں کر رہا تھا اور بندوں پر ظلم کر رہا تھا، ان کے ساتھ سرکشی، اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور پھر اسی طرح جو بھی ظلم ستم کرتا تھا. ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے تھے اور اس سورہ میں بھی سٹارٹنگ میں ہم لوگ پڑھ چکے. دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، اور دیکھیں کس طرح سے ان اسری بعبادی کہ لے چل میرے بندوں کو. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہاں بعبادی یعنی کہ وہ جو مظلوم قوم تھی بنی اسرائیل، اس وقت کیا تھی؟ اسرائیلی جو ہے اس وقت کیا تھی؟ مظلوم قوم تھی نا، کہ ظلم کر غلامی قوم تھی میم. اور مظلوم ظلم ہو رہا تھا نا ان لوگوں پر. اور ابھی ہاں. کیا ہے؟ ابھی کیا ہے وہ قوم؟ ابھی کیا ہے؟ سب سے طاقتور قوم ہے سرکشی ہے، بانڈی. سرکشی قوم ہے. برابر قوم ہے. پہلے مظلوم تھی، ابھی ظالم ہو گئی ہے نا. اب ظالم ہو، سرکشی ہو. جی ابھی ظلم کر رہی ہے لوگوں پر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے سب کو محفوظ رکھے. تو جب وہ اللہ یعنی وہ اس وقت کا ٹائم ہے، تو جب وہ مظلوم تھے تب اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے کہ عبادی میرے بندوں کو، ہے نا. سبحان اللہ. تو یعنی کہ صرف وہ بے عبادی نہیں بلکہ جن کسی پر بھی ظلم ہوتا ہے، جو بھی یعنی جس کسی پر بھی ظلم ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے گھرے ہوئے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بھی یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنا بندہ کہتا ہے. یعنی شیطان کیونکہ یہ بھی دل میں ڈالتا ہے نا کہ ہاں بھئی ہمیں تو اتنے لوگ تو ہم پر اتنا ظلم کرتے اور کوئی نہیں ہے ہمارا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے بھی عبادی وہ میرے بندے ہیں. سبحان اللہ. تو یعنی کوئی بھی کسی کے اوپر دنیا میں آج بھی اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یعنی حکومت کی طرف سے ہو، شوہر کی طرف سے ہو، یا کسی بھی اپنے رشتہ دار کی طرف سے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان لوگوں کو نجات دی نا، اسی طرح آج بھی ہمیں نجات دے گا. تو اگر ہم یہ امید رکھیں گے نا اللہ تعالیٰ سے، اچھی اچھی امید، تو اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی ہے کہ میں میرے بندے کے ایمان زن کے مطابق ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے نا ویسے ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے. ہاں تو یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ جب فرعون بنی اسرائیل کو موسیٰ کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور وہی کی کہ میرے بندوں کو یعنی کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ راتوں رات وہاں سے لے کر نکل جاؤ. تو انہوں نے فرعون کے یعنی اور انہیں فرعون کے قبضے سے نکالے، یعنی جو ظلم اور ستم ہو رہا تھا نا اس سے نکالے. تو آج بھی ہم لوگ کو دعا بھی کرنا چاہیے. دیکھیں ہم لوگ جب آرام سے رہتے ہیں نا، اپنے گھروں میں ہے، سکون سے ہے، اپنے فیملی کے ساتھ ہے، تو ہم ایسے مظلوم لوگوں کو بھول جاتے ہیں. ایسے کتنے مسلمان ہیں جو کافر ہو، مشرک ہو اور کسی کے بھی ظلم کا شکار ہو رہے ہوں گے. تو ہمیں ہمیشہ ان مظلوموں کی یاد کرنا چاہیے اور ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی جہاں بھی مجبور ہے اور لوگوں کے ظلم کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو تمام ظلم سے نجات دے، ان کے تمام خوف اور غم کو دور کر دے، ہے نا، اور ان کے لیے آسانی مہیا کر، اور وہ خوف میں رہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں پوری دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، مگر دعا کرے تو نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر موسیٰ علیہ السلام جب رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر یعنی چلنے کا ارادہ کیا، تو یعنی صبح اشراق کا ٹائم قرآن میں اس کا ذکر سورہ عاشورہ وغیرہ میں انشاءاللہ یہ سب آیت آئیں گی کہ وہ کون سے وقت جو جا ملے اور کیا ہوا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں نہیں ہے، تو بہت غضبناک ہوا اور اس نے اپنے لشکروں کو جمع کیا اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ نکلا. اور پھر یہ اس کے بارے میں سورہ شعراء آیت نمبر 55 میں آتا ہے، ان هؤلاء لشرذمة قلیلون وانہم لنا لغائظون، کہ بلا شبہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور یقیناً یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. یعنی ان کو اتنا غصہ ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ اور ہم لوگ اتنے لوگ اور اتنے طاقتور اور ہم لوگوں سے بچ کے نکل گئے. تو پھر وہ جو ہے وہ نالا اور لشکر لے کر سب کو لے کر جو ہے وہ پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا، یہاں تک کہ وہ ملے. سورہ شعراء آیت نمبر 61-62 میں اس کی ذکر آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، یعنی
کیا ہوا کہ پیچھے وہ فرعون اور اس کا لشکر اور آگے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور سامنے جو سمندر. تو پھر کیا ہوا, تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں. موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین. یہ یاد کیجئے, ان معی ربی سیہدین, ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے, وہ مجھے ضرور راستہ دیں گے. تو جب بھی کنفیوژن ہو, جب بھی ظلم کا شکار ہو, جب بھی کوئی مشکل ہو اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں, تو کیا دعا مانگنا چاہیے؟ یہی جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی, ہے نا, ان معی ربی سیہدین, کہ ضرور میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا, یعنی کوئی بھی مشکل سے نکلنے کا حل بتائے گا. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی اسی طرح اور یقین کے ساتھ ہم لوگ جب یقین اور توکل کے ساتھ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو ضرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے, ہے نا, اور ضرور کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے. فہیدین ہے میم, کیا ہے یہ ربی؟ ایک سیکنڈ, ہم ریڈر میں سے اس میں پارے میں سے دیکھتے ہیں. آپ پڑھیے. ان معی ربی فیہدین. مجھے کہاں گئی آپ؟ نہیں اچھا ہے. میم آپ نے ایسا بولے نا انما یہ ربی سیہدین. میم پڑھو ہم. سیہدین ہی ہے. ہاں پڑھیے, ہم کو ابھی وہ آیت ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے پارے میں. ہم سورہ شورى آیت نمبر 62 ہے, کلا ان معی ربی سیہدین. ہاں تو سینڈ کرتے گروپ پہ انشاءاللہ. صحیح ہے نا, پھر ہم نے کیا پڑھے تھے؟ آپ نے صحیح پڑھے, بلقیس فیہدین بول رہے تھے, تو یہ اچھا سیہدین. ہاں نہیں, ہم نے تو کیونکہ یہاں لکھے سین ہی ہے, نہیں آپ نے تو ابھی کریکٹ ہم کو بولے. وہ ڈھونڈنا پڑے گا نا قرآن میں پھر. ہاں جی میم, جی ہم جی کو ہی گروپ پہ پوچھ رہے بھیجو. تھے, وہ نظر نہیں آ رہا تھا بس. ہاں نہیں, سورہ الشعراء آیت نمبر 61 اور 62 ہم نے لکھے نا یہاں. 62 جی. جزاک اللہ خیر. تم فجزاکم اللہ خیر. تو پھر کیا ہے کہ موسیٰ اور موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کھڑے ہو گئے اور آگے سمندر پیچھے فرعون. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقَةً, یہ جو آگے کی آیت ہے نا, تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ دریا میں لاٹھی مار دی, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ سمندر پھٹ گیا. اور پھر جو ہے وہ سورہ شعراء آیت نمبر 63 میں آتا ہے کہ تو وہ پھٹ گیا, پھر ہر ایک ٹکڑا ہو گیا گویا بہت بڑا پہاڑ. یعنی سمندر کے بیچوں بیچ جو ہے وہ, اس کی تفسیر وغیرہ آپ لوگ تھوڑا اور ڈیٹیل میں اگر جائیں گے نا, تو سبحان اللہ کہ اس طرح سے وہ راستہ بنا, اور وہ بالکل چلنے والوں کے لیے نا بالکل خشک ہو گیا. اور یہ کتنے قبیلے تھے بنی اسرائیل کے؟ جلدی سے بتائیے. 12 قبیلے. اچھا, کوئی ایک دیں گا آنسر تو اچھا ہے. اچھا 12 قبیلے کیوں تھے, کہاں سے آئے یہ 12 قبیلے؟ جلدی جلدی بتائیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی. یوسف السلام کے زمانے جی 12 بھائی تھے, تو 12 دیکھیے سبحان اللہ 12 قبیلے تھے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ 12 قبیلوں کے لیے 12 راستہ نکالا. اور وہ کیسے تھے کیا, یعنی واللہ علم وہ کیسے تھے, بیچ میں جالی تھی, ٹرانسپیرنٹ تھا, کیا تھا, تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے. یعنی اور تفسیر میں جائیں گے نا تو اس میں آتا ہے. تو سبحان اللہ, یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے بیچ میں سے ان لوگوں کو راستہ نکالا. اور اس کا جو ذکر ہے سورہ شعراء میں ہی آتا ہے کہ وہ 12 راستے جو نکالے نا, تو اس کا ذکر سبحان اللہ. تو اور وہ بھی خشک پورا, کہ حواس کے ذریعے وہ اتنا خوش ہوا کہ ان کے چلنے کے لیے. سبحان اللہ. تو دیکھیے کہ کس طرح جو ہے وہ اور وہ پہاڑ کی طرح جو کھڑی تھی لہریں نا, موجیں, بڑا سمندر امیجن کیجئے, سمندر میں جاتے ہیں نا سی سائڈ پہ, تو امیجن کیجئے کہ وہ بیچ میں رکی ہوئی پورا کراس کرنے تک. سبحان اللہ, کیا وہ سین ہوگا نا. سبحان اللہ, کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت. تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سمندر کے بیچ سے انسان کو نکال سکتا ہے, تو کوئی بھی غم, کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی پریشانی ہو, تو کیا وہ اس کو دور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ ایکچولی نا ہم لوگ کا ایمان جتنا جیسا رہے گا نا ویسا ہی. اگر ہم دل میں پکاریں گے چپکے چپکے اور رو رو کر اور آہذاری کریں گے, تو اللہ تعالیٰ تو ہر بڑے سے بڑے جو مشکل اور پریشانی ہے, ہم لوگ تو مانگنا ہی نہیں آتا ہم لوگوں کو, ہم لوگوں کو مانگنا ہی نہیں آتا. تو اسی لیے وہ چیزوں کو ہم لوگ لے کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم لوگ کو مانگنا ہم سیکھے نا ان انبیاء کرام سے, ہے نا,
اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں کہنا کہ میں ان کے قریب ہی ہوں اور میں ان کی دعا کو سنتا بھی ہوں, انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما. آگے لا تخف, تو نہ خوف کر, نہ ڈر. یعنی کس چیز سے نہ ڈر؟ نہ فرعون سے, نہ اس کی فوج سے کہ اب کیا ہوگا. ہوتا ہے نا ڈر انسان کو کہ بھئی یہ پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر ہے تو اب کیا ہوگا. تو نہ ڈر کر, نہ خوف کر. اور اللہ کے بندے عبادی کہاں, اور اللہ آپ کے ساتھ ہے. ایسے حالات میں خوف کا آنا نیچرل تھا, ہے نا. اور دیکھیں وہ 6 لاکھ کے قریب تھے, یعنی یہ بنی اسرائیل, اور جن میں بوڑھے بھی تھے, عورتیں بھی تھے, بچے بھی تھے, اور ان سب کو لے کر جانا تھا. تو کتنی خوف اور یہ سب ہو سکتا ہے نا, یعنی ایک نیچرل چیز ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں خوف کرو, نہیں غم کرو, نہیں ڈرو. تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو تو اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی ہے. تو اللہ وہ جو دعا ہے نا, اگر کوئی ظالم اور ایسا لگا کہ کوئی پیچھے ہے تو کون سی دعا مانگنا چاہے, جو ابھی سورہ دحا میں, سورہ بروج میں آئی تھی. یہ مامنا اللہم اکفینہم بما شئت. جی ہاں, تو یہ دعا مانگنا چاہیے نا جب انسانوں سے خوف ہو نا. تو دیکھیں وہ چھوٹا سا بچہ تھا اور اتنے سارے پورے وہ بادشاہ اور اس کے لوگ پورے اس کے پیچھے تھے, اور سبحان اللہ کیسے وہ دعا پڑھی تو سارے لوگ جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے گر گئے اور وہ بچا رہا, اور سارے لوگ بعد میں سمندر میں گر گئے اور جو ہے وہ ڈوب گئے اور وہ بچا رہا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کرے ہم لوگ کا بھی ایمان اتنا مضبوط ہو, اور ہم سب کا بھی اور اپنی اولاد کا بھی نا, اور یہ ایمان ہم لوگ ٹرانسفر کریں نا. ولا تمشی, اور نہ ولا تخش, اور نہ تم ڈرنا کہ دریا تمہارے یعنی کہ دریا تم کو غرق کر دیں گی. تو سبحان اللہ. اس میں تھوڑی اور بھی باتیں ہم نے اور لکھے تھے, مگر وہ ابھی ہم نہیں بتائیں گے, آگے جائیں گے اگر کبھی لاسٹ میں ٹائم ملا تو, یا جب بھی فرصت ملیں گی. بہت اچھا ایک انسیڈنس کوئی تھا روایت میں, مگر وہ ابھی بتانے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے, اپنا وقت اجازت نہیں دیتا, مگر بہت اچھا ہے وہ واقعہ, کبھی انشاءاللہ فرصت رہی تو. 78 آیت نمبر فَأَتْبَعَهُمْ, یعنی یہی آیت سے ریلیٹڈ تھا, اسی آیت کی تفسیر میں تھا. آیت نمبر 78 فَأَتْبَعَهُمْ, تو پیچھے آیا ان کے فرعون وہ بھی جنود ہی اپنے لشکر کے ساتھ. فَخَشِيَهُمْ, تو ڈھانپ لیا ان کو, من الیم, سمندر نے, ما غشیہم, جس چیز نے ڈھانپ لیا ان کو. تو پھر فرعون نے ایسے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا, پیچھا کیا, تو دریا نے ڈھانپ لیا ان کو جس چیز جو ڈھانپنا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو سمندر کے جو 12 ہے وہ راستے ہو گئے, کیونکہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تھے, اور یہ خشک ہو گیا. یبسا کا ذکر ہے نا, تو اس سے یہ ہے نا, پیچھے تھا یبسا, خشک, سوکھا, تو راستہ بالکل سوکھا تھا. سبحان اللہ. ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کو جذب کر کے اس کو سوکھا بھی کر دیا تھا. سبحان اللہ. اور پھر جو ہے وہ لوگ چلے گئے, یعنی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہاں سے آرام سے نکل گئے. فرعون انہیں دیکھ رہا تھا, اور اتنی بڑی معجزہ, یہ جو نشانی تھی وہ بھی دیکھ رہا تھا, اور لیکن پھر بھی وہ ہٹ درمی اور ضد کا ہی شکار تھا. ایگو اس کا تھا کہ بھئی کیسے میں ایمان لاؤں, حالانکہ اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے نا, تو اگر کوئی ایمان لانے والا ہوتا تو اس وقت بھی ایمان لاتا, مگر وہ نہیں مانا. اور وہ بھی, اور اس کے لشکر جو ہے وہ بھی دیکھ کر, یہ سمندر کے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, اور یہ سب دیکھ کر وہ ڈر گئے کہ وہ کس طرح سے جو راستہ بنا وہ بھی ایک دم یعنی اس میں آ گئے کہ. تو وہ دیکھیں فرعون نے کیا کیا کہ ان کا دھیان ہٹانے کے لیے وہ بولنے لگا کہ ہاں یہ میرا غضب اور یہ ہے, تو اس کے لیے سمندر بھی میرے غضب سے جو ہے وہ میرے لیے راستہ بنا رہا ہے. تو دیکھیں جو ضدی اور ہٹ درم رہتا ہے نا, تو اس کے پاس کتنی بھی دلیل آئے پھر بھی وہ جو ہے وہ حق پر نہیں آتا, اور وہ اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے. تو جب بھی ایسا بڑا پن سمجھنے لگے نا کوئی اپنے آپ کو کہ ہاں میں ہی سب سے اچھی ہوں, تو پھر یہ فرعون کو یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو, فرعون تو ڈوب گیا ہے مگر فرعونی رویہ جو ہے نا وہ باقی رہتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس رویہ سے بھی محفوظ رکھے, زید, ہٹ درمی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور یہ وہی پھر ابلیس کو بھی یاد کیجئے, انا خیر من, کہ میں اس سے بہتر ہوں,
کسی اور سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، ایسے سمجھنا کہ سب مجھ سے بہت اچھے، اس کا یہ اچھا ہے، اس کا وہ اچھا ہے، اس کا وہ اچھا ہے، میں ہی خراب ہوں. تو اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا اور کمتر سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے. چلے مگر اس نے کیا کیا کہ وہ بولنے لگا کہ ہاں یہ میری رعب کی وجہ سے یہ جو ہے سمندر میں یہ ہوا. اور پھر جب وہ سمندر میں یعنی وہ ڈر گئے تھے نا اس کے، پھر وہ بھی داخل ہوا اور پیچھے اس کے پورے جو لشکر تھا وہ بھی آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہی یعنی راستہ تو دیکھیں وہی تھا نا، ایک ہی راستہ تھا جو کسی کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا ہے نا. کس کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا؟ بنی موسیٰ علیہ اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام. اور بنی اسرائیل کے لیے نجات کا راستہ بن گیا. سبحان اللہ، ان کو نجات ملی. اس سے کس سے نجات ملی؟ فرعون سے. فرعون سے. اور اسی لیے پھر وہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں نا، وہ اس کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو جو 10 اسرائیلی محرم روزہ کیا ان کو نجات ملی. سبحان اللہ. اور وہی راستہ جو تھا وہ کسی کے لیے عذاب کا سبب بن گیا، وہ ان کے لیے عذاب اس میں ڈوب گئے. اور اسی راستے نے کسی کو بچا لیا اور اسی راستے نے کسی کو ڈبو لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاثیر کسی چیز میں نہیں ہوتی بلکہ رب کے حکم میں ہوتی ہے. یعنی ایک ہی چیز کوئی چیز کے لیے کسی کے لیے ڈوبنے کے لیے کا ذریعہ بنا اور کسی کے لیے بچانے کے لیے. اور اسی طرح دیکھیں آگ جو ہے وہ جلانے کی چیز ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے کیا ہو گئی؟ آگ بھی گلو ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی. سبحان اللہ. تو کوئی بھی چیز میں شر جو ہے نا، کوئی چیز میں خیر اور شر نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہوتی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں پورا یقین. اور کوئی دوا کھائے یہ ہو تو یہ نہیں کہ یہ دوا ہم کو آرام دیں گی یا دوا کو نقصان، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس میں اللہ تعالیٰ ہی اس میں تاثیر ڈالتا ہے. تو وہ چیز ہم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی. تو اللہ ہم سب کو بھی اور اپنے اولادوں کو اور سب کو آنے والی ضرورت کو بھی تمام چیز کا جو خیر ہے وہ نصیب فرما اور تمام چیزوں کی جو شر ہے اس سے محفوظ رکھے. کون سی دعا ہے یہاں ایک ہم کو اب یاد نہیں آ رہی. ایک ہی چیز کسی کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے اور کسی کے لیے شر کا باعث ہوتی ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ بھی دعا ماشاءاللہ بہت پیاری ہے جو ہم لوگ صبح شام پڑھتے ہیں نا. چلے آیت نمبر 79 جی. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ اور بھٹکا دیا فرعون نے قومہ اور اپنی قوم کو، وَمَا هَدَى اور نہ راستہ دیا. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. جلدی سے ہو جائے نا اپنا تاکہ آپ لوگ کا گروپ بھی ہو. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا. یعنی فرعون اپنے لشکر کے آگے آگے تھا اور وہ انہیں لے کر دریا میں داخل ہو گیا کیونکہ وہ تو پہلے ڈر گئے تھے نا، لشکر تو ڈر گیا تھا. تو لیکن اس نے جو ہے وہ کیا کہا کہ نہیں یہ میری ہیبت کی وجہ سے یہ ہوا، اور وہ اس کے اندر چلے گیا. تو پھر اس نے دعوت دی اپنے لشکر کو بھی اور وہ بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ چلے گئے. تو ان سب یعنی اس نے ان سب کو بھی گمراہ کر دیا اور ہدایت کے راستے پر نہ آنے دیا. اور یقدمو قومہ یوم القیامتی فاوردہم النار. سورہ ہود آیت نمبر 98 ہے. اور قیامت کے دن بھی یعنی یہ تو دنیا میں ہوا نا کہ دنیا میں بھی اس نے فرعون نے اپنی قوم کی رہنمائی نہیں کی، ان کو گمراہ کیا. اور قیامت کے دن بھی یہی حال ہوگا کہ قیامت کے دن اپنی قوم کو کے آگے ہوگا، پس وہ ان کو آگ میں داخل کرے گا اور وہ برا گھاٹ ہے جس پر آیا جائے گا. یعنی برے گھاٹ پہ وہ داخل کرے گا لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ بری جانشینی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور تو اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے ہم سب کے لیے کہ کسی بھی یعنی کوئی بھی لیڈر ہو، امام ہو، کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو فالو کر رہا ہے. وہ شیطان کی تو پیروی نہیں کر رہا ہے نا، کیونکہ شیطان اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے ذریعے بھی جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. تو ہمیں یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ آنکھ بند کر کے کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں صرف کس کی پیروی کرنا چاہیے، کس کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور کس کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے.
اور اور شیطان شیطان سے کی یہ کیا پیروی سے کہا شیطان ہے؟ روکا ہے، پیروی کرنے سے روکا ہے. وہ تمہارا لا کھلا تتبعوا دشمن ہے. الشیطان، ہاں کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ کرو، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن. دشمن ہے، تو اس کی پیروی کرنے منع کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو سبحان اللہ، تو ہمیں کسی کی بھی جب بھی ہم لوگ پیروی کریں گے نا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی کی بھی پیروی کریں گے، کسی کی بات مانیں گے، کسی کے پیچھے چلیں گے، تو دیکھنا چاہیے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں، اور اندھا دھن اس کے پیچھے نہیں جانا. آندھی تکلیف جو رہتی نا، اپنی عقل استعمال کرنا چاہے. تو فرعونیوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، لیکن پھر بھی ان کی آنکھ نہیں کھلی، اور حق دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے. تو جس طرح فرعون دنیا میں ان کے آگے آگے تھا، قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. اور دنیا میں یعنی کوئی بھی فرعون ہی نہیں بلکہ ایسے تمام لیڈر آج بھی دیکھیں جو دین میں جو خرافات اور جو شرک اور وہ بدعت، یہ سب کیسے پھیل رہا ہے بتائیے آپ. کون ان کو زیادہ انکریج کر رہا ہے یہ سب کرنے کے لیے؟ کون ان کو غلط غلط دے رہا ہے، فتوے دے رہا ہے؟ لیڈرز جو امام ہے نا، جو امام سو ہے نا، جو برائی کا حکم دیتے، یعنی ان لوگ دلیل تو لاتے قرآن سے، مگر وہ کیا بولتے اس کو، مس انٹرپریٹ کرتے اس کو، غلط جگہ پر وہ بات لاتے ہیں. تو یعنی اس کا معنی اور مفہوم میں ان کے فرق کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایسے جو لیڈر ہے جو گمراہ کن، خود گمراہ رہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور وہ خود بھی جائیں گے جہنم میں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اپنے تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے، ہم سب کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو. اللہ دنیا میں ہی ایسے تمام لوگوں کو ہدایت پر لائے اور قرآن و سنت کا صحیح علم نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ذریعہ بنائے نا کہ لوگوں تک صحیح علم پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں یہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن پھر وہ بھی، اور پھر وہاں پیچھے سب یاد کیجئے ایک دوسرے کو وہ الزام لگائیں گے، مگر وہاں کچھ فائدہ ہوگا نہیں. پھر وہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ تمہارے لیے بھی اتنا ہی عذاب ہے اور ان کے لیے بھی وہی عذاب ہے. تو وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا پچھتا کے نا. تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم لوگ اپنے یعنی جو اپنی ریت ہے تو ان کی بھی صحیح رہنمائی کرے، ان کی بھی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو ذمہ داری دی ہے نا جن لوگوں کی، تو ان کی صحیح رہنمائی کرے، ان کو گمراہی کی طرف نہیں بلکہ ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کریں. اور پھر جو ہے وہ ہم سب جانتے کہ فرعون جو ہے وہ کب ایمان لایا، کب بولا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا؟ ڈوبتے وقت. ڈوبتے اسٹیپ میں آخری ٹائم میں. جی جب آخری ٹائم میں. ہاں جب اتنی بڑی نشانیاں دیکھا تب تو نہیں، جب وہ ڈوب رہا تھا، جب آخرت نظر آنے لگی اور اسے پتا چل گیا اس کا انجام، کیونکہ جیسے ہی انسان کی روح قبض ہوتی ہے نا اسی وقت انسان کو پتا چلتا ہے کہ اچھے فرشتے آئے کہ گندے فرشتے آئے، جنت کا خوشبو اور کفن لے کے آئے کیا دوزخ کا جو ٹاٹ اور گندے فرشتے اور کھینچ کر جان نکال رہے، تو اسی وقت پتا چلتا ہے نا. تو اللہ کرے کہ اس سے پہلے ہی سب کو جو ہے وہ سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے. آگے آیت نمبر 80 دیکھتے ہیں. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، تحقیق نجات دی ہم نے تم کو، من عدوکم تمہارے دشمن سے، ووعدناکم اور وعدہ کیا ہم نے تم کو، جانب الطوری طور کے دائیں جانب، ونزلنا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، من من اور سلوہ. اور آگے کی بھی پڑھتے ہیں، کلوا من طیبات، یا پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، ولا تطغوا اور نہ سرکشی کرو، فیحل تو ٹوٹ پڑیں گا، اتریں گا، علیکم غضبی تم پر میرا غضب، ومن یحلل اور جو کہ نازل ہوا علیہ اس پر غضبی میرا غضب، فقط تو تحقیق ہوا وہ ہلاک ہو گیا. پہلے تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، آیت نمبر 80 سے 82 تک میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو بڑے بڑے احسانات جو کیے ان پر وہ، اور جو نعمتیں عطا کی اس کا ذکر عطا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دشمن فرعون سے نجات دی،
اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا، جس کا ذکر ہم لوگ پیچھے سورہ البقرہ آیت نمبر 49 میں پڑھ چکے ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا کی اور کوہ طور پر بلایا۔ تو اور اس وعدے کا ذکر جو ہے وہ سورہ الاعراف آیت نمبر 142 میں بھی ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی، سے بچا لیا جو تم کو بڑے سخت تکلیف پہنچاتے تھے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا اور 40 رات کے لیے موسیٰ کو کوہ طور پر چلے گئے۔ اور یہاں جو بات آئی نا وہ وعدناکم، اور یعنی ہم نے تم سے وعدہ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے یہ وعدہ کیا تھا نا، اکیلے کوئی طور پر بلایا تھا، تو یہاں وعدناکم کیوں آیا ہے؟ تو اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے تھے کوہ طور پر، لیکن یہاں کم اس کے لیے کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس کام کے لیے گئے تھے تو اس کا تعلق صرف موسیٰ علیہ السلام سے نہیں بلکہ پوری بنی اسرائیل سے تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتاب دینے والے تھے تورات، تو وہ اس میں تو سب کے لیے ہدایت تھی نا، صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ تمام بنی اسرائیل کے لیے۔ تو اسی لیے یعقوب کہا گیا۔ اور اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی جب بعد میں موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ 70 اور آدمیوں کو لے گئے تھے، تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اور پھر یہاں جو بات آئی ہے نا وَنَزَّلْنَا، اور نازل کیا علیکم المن والسلویٰ، اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا من اور سلویٰ۔ من جو ہے یہ پیچھے ساری بات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ بہت ڈیٹیل میں۔ من یعنی کوئی حلوہ میٹھا رہتا تھا، اور سلویٰ یعنی کہ پٹیل پرندہ، جسے ہم لوگ چکن کھاتے ہیں نا ویسی کوئی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اوپر سے، یعنی آسمان سے بھیجا من و سلویٰ، اور بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر سمندر پار کر کے میدان تھی یعنی کہ صحرا میں اترے، ہر طرف دھوپ تھی اور نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی رہنے کے لیے کوئی خیمہ تھا، اور لاکھوں کی تعداد میں یہ مہاجر یعنی ہجرت کر کے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یعنی یہ صحرا میں تھے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ یہ ایک طرح کی ان کو سزا ہے، یہ سب ہم لوگ پیچھے پڑ چکے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ 40 سال تک ان کو یہاں رکھا نا، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر بادل جو ہے وہ مسلسل وہاں رہتے تھے تاکہ ان کو دن میں جو ہے وہ دھوپ نہیں لگے، اور ان کے لیے یعنی وہاں کچھ کھانے کا انتظام نہیں تھا، نہ زمین کچھ اگاتی تھی، نہ دکان، نہ کچھ بھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے ہی کھانا اتارا ان کے لیے، سبحان اللہ۔ اس کا بھی ذکر سورہ الاعراف، سورہ بقرہ میں ہم لوگ پورا پیچھے بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا تھا نا، تو اس کا یعنی ہجرت کرنے کا حکم دیا، یعنی مصر سے جب نکالے نا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا کہ ان کو لے کر جو ہے وہ اپنے آبائی وطن جو ہے، جو کہ بہت جابر قوم کے قبضے میں تھے، تو ان لوگوں سے آزاد کرانا تھا، مگر ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، آپ اور آپ کے وہاں تو بہت جبار لوگ رہتے، لڑاکو لوگ رہتے، تو آپ اور آپ کا رب ہی جائے، یعنی موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا رب۔ تو اس کے لیے سزا کے طور پر 40 سال تک ان لوگوں کو میدان تیہ میں ہی رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ صبح میں نکلتے تھے باہر نکلنے کے لیے، یعنی اپنے وطن یعنی وہاں سے صحرا سے باہر نکلنے کے لیے، پھر رات ہوتی تو رک جاتے تھے، پھر صبح میں اسی وقت پہ اسی جگہ پہ پہنچ جاتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے یعنی یہ سزا تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا پینے کا بھی انتظام کیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کس طرح سے، اور کیا فرمایا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ تو اور طیب کی بات آئی نا کہ طیب یعنی کہ صاف ستھری ہو، حلال ہو، لذیذ ہو، ولا تختو رزقناکم ولا تطغوا فی، اور نہ سرکشی کرو اس میں۔ تو سرکشی کرنا یا حد سے بڑھنا، اس میں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یعنی کھانے میں جو ہے، یعنی صرف یعنی کھانے کے معاملے میں حد سے نہ بڑھو، یعنی ضرورت کے مطابق کھاؤ، ایسے نہیں کہ بس کھاتے ہی رہیں گے، اور کھا کر پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ اس کے بارے میں ساری جو باتیں ہیں نا کھانے پینے کے بارے میں اور اس میں اسراف نہیں کرنے کے بارے میں، اس کی بھی پوری ڈیٹیل الحمدللہ پیچھے اپنی ہو گئی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کویشچن آنسر جو یہ والا ہے نا، تو وہ نکال کر اپنے گروپ میں شیئر کیجئے پلیز، کیونکہ ابھی ہم پورا سارا کچھ نہیں بتا رہے ہیں۔ تو شکر ادا کرو، اور فضول یعنی اس کو ضائع مت کرو، برباد نہیں کرو، اور کھا کر دینے والے کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو اور اس کی عبادت کرو،
اور صرف کھانے کے ہی پیچھے نہ پڑو. تو ولا تدغوا میں یہ ساری چیزیں آئیں گی, یعنی کھانے میں جو ہے وہ حد سے نہ بڑھو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے, انشاءاللہ آخر میں آتا ہے فَيَحِلَّ, اور جو پھر اس میں حد سے بڑھیں گا کھانے پینے کے معاملے میں تو ان کے لیے کیا ہوگا, تو ان پر پڑے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ہوگا. یحلو یعنی کہ حلل کا مطلب ہے اترنا, اور یعنی اترنے محل نا اترنے کی جگہ ہوتی ہے, اور یعنی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مشکلات کو حل کرنا, تو اس سے ہی یہ نکلا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ یعنی تو اتر پڑے گا تم پر میرا غضب. یعنی کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب اترے گا, کہ کھانے میں زیادتی, اسراف اور ناشکری, نعمتوں کی ناقدری, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترے گا. وَمَن يَجْعَلْ, اور آگے آیا ہے, بس یہاں تک ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَى, اور جو کہ نازل ہوا اوپر اس کے میرا غضب, نہیں آگے کہا, ہاں یہی ہے, فقط تو تحقیق وہ ہلاک ہو گیا. تو یعنی جس پر میرا غضب نازل ہو جائے گا تو یقیناً تباہ ہوا. اور ہوا کی کیا معنی ہے, کہ اوپر سے نیچے گرنے کو کہتے ہیں حاویہ, جہنم کی سب سے نچلے طبقے کو کہتے ہیں. تو جس پر اللہ کا غضب ہوا وہ دنیا میں بھی اپنے اصل مقام اور مرتبے سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی گر جائے گا, اور لوگوں میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا, اور آخرت میں بھی حاویہ کیا ہے, جہنم کی سب سے نچلا درجہ ہے, تو اس میں گرے گا. تو اس سے ہم لوگوں کو کیا پتا چلا کہ کھانے کے معاملے میں حد سے بڑھنا ساری زندگی کے کو جمع کر لیتا ہے. یعنی باقی تمام چیزیں تو خیر کاموں سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ رک جاتا ہے. یعنی اگر صرف کھانے پینے کے پیچھے رہے نا تو انسان جو ہے وہ تمام خیر اور بامقصد جو کام ہوتے ہیں نا اس سے انسان جو ہے رہتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے کھانا اگر زیادہ انسان کو ہے کہ ہاں بس کھانے کے ہی پیچھے لگے رہے تو اس کو خریدنے میں ہی اتنا وقت ضائع کریں گے, اس کو پکانے میں ہی اتنا لمبا وقت ضائع کریں گے کہ نئی ریسیپیز اور یہ وہ, اور اس میں یہ اسٹیپس, اور پورا دن اگر دیکھیے یہی اگر قرآن سے جڑے رہے, اور سبحان اللہ جیسے ہی ٹائم ملتا ہے ہم لوگ کچن میں جاتے ہیں تو پکانے کے لیے 1 گھنٹہ بھی کافی ہے, نہیں تو کوئی نہیں قرآن سے جڑا ہے تو پورا دن بھی اگر کام میں لگے رہے تو وہ پکاتے ہی رہیں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے نا, اور تمام دنیا کے تمام عورتوں کی رہنمائی فرمائے. اور یہ کہ پکانے میں وقت ضائع ہو جائے گا, اور بہت زیادہ کھانے سے پھر کیا ہوگا, سستی, غفلت, اور پھر بیماریوں کی جڑ. تو یعنی یہ سارا جو اصل مقصد رہتا ہے نا وہ انسان بھول جاتا ہے, اور پھر فکر کس بات کی رہتی ہے کہ کیا کھائیں گے اور کیا پکائیں گے, اسی فکر میں پوری زندگی چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اسراف کرنے سے محفوظ رکھے. اور جو باقی تھوڑا بہت اس کا باقی رہتا ہے وہ انشاءاللہ کل کریں گے, کیونکہ آج ٹائم اپنا ہو گیا ہے. چلے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم لوگ قرآن اور حدیث سے سنتے ہیں اس ان تمام تعلیمات کو ہم لوگوں کے سینوں میں جذب کرائے, ذہن نشین کرائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بھول سے بچائے ہے نا, اور بھول کے لیے پھر گناہوں سے بچنے والا بنائے, اور بہت زیادہ کثرت سے توبہ استغفار کرنے والا بنائے, اور وقت وقت پر ہم لوگوں کو ساری باتیں یاد آنے کی توفیق عطا فرمائے. سب باتیں یاد, لا حول ولا قوت الا باللہ, جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی توفیق نہیں ہوگی نا تو ہم نہ نیک کام کر سکیں گے نہ برائی سے بچ سکیں گے. تو اس کے لیے بہت زیادہ توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنے والا بنائے تاکہ ہم لوگ نیکیوں میں سبقت کر سکیں, ہے نا. چلے, سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.